فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بزرگان مذہب ملت، برادران ایمانی، صدقہ ہے حضرات چہردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی کرم ہے جناب معصومہ کی نالین پاک کا کہ آج ہمیں اس بات کا موقع فراہم ہے کہ ہم ذکر اہل بیت جی کھول کے کریں اور ذکر اہل بیت جی کھول کے سنیں. یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے کلیجے سے لگا کے رکھنا چاہیے. مہوا میں سادات کالونی میں ہمارے علی رضا بھائی ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. ان کی خواہشوں اور سادات و مومنین کی فرمائشوں کے پیش نظر میں پہلی سفر سے 10 سفر اشرا پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. ان مجلسوں میں بھی میں نے عنوان رکھا محبت، جس میں صغیر چچا کی مجلس میں
تقریباً 2-3 مجلسوں میں شریک رہے، تو چونکہ نفرتوں کا بازار گرم ہے، عداوتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور عداوتیں بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، فرش اعضاء کی طرف مختلف قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس بات کے عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں سے فساد بتایا جاتا ہے، یہاں نفرت بتائی جاتی ہے، یہاں دلوں میں کدورت بھری جاتی ہے، یہاں عداوت کا درس دیا جاتا ہے۔ ان سارے فرضی الزامات کے پیش نظر میں نے یہ مناسب جانا کہ محبت کے ہی عنوان سے کچھ مجلسیں پڑھی جائیں تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ یہاں محبت کا درس دیا جاتا ہے، عداوت کا درس نہیں دیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اور آپ سب حضرات کی محبتیں، آپ سب حضرات کی چاہتیں، ہم جیسا آدمی اس کا قرض نہیں چکا سکتا جو آپ کی محبتیں ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ مجھے بہت ٹوٹ کے چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، مگر اس چاہنے میں نہ میرا حسن شامل ہے، نہ میری دولت شامل ہے، نہ میری شہرت شامل ہے، بس ایک نسبت ہے اور وہ نسبت ذکر حسین ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز۔ ورنہ اس دنیا میں ایک سے ایک حسین پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک دولت مند پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک شہرت والا پڑا ہوا ہے۔ تو اب آغاز گفتگو کے لیے بہت زیادہ دیر زحمت نہیں دینی ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل کا موقع ملا تو آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تو جناب معصومہ آپ کی حاضری اور میری ذاکری کو قبول کریں، یہی ہم دونوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں، ہم نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایک مصیبت اس قوم میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ عزاداری کو سبب توہین سمجھتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، سبب توہین کن معنوں میں؟ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جب اپنے لہو میں نہا جاتے ہیں تو دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ نفسیاتی پہلوؤں سے وار کیا جاتا ہے۔ جب ہم قما کا ماتم کر کے، زنجیر کا ماتم کر کے اپنے لہو میں نہا جاتے ہیں تو اس سے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس نفرت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس پر کبھی غور کیا کہ یہ نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب حسین کے ماتمدار حسین کے غم میں اپنا لہو بہاتے ہیں تو حسین کا لہو بہانے والا کون تھا؟ اس کے چہرے سے نقاب ہٹتی ہے۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ توجہ فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم تو زیادہ شدت پسند مذہب میں اس لیے نہیں ہیں کہ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا آپ کا یہی معیار ہے کہ جن چیزوں سے جھگڑا پیدا ہوگا انہیں آپ چھوڑ دیں گے؟ بھائی ماتم آپ نے اس لیے چھوڑا کہ اس سے جھگڑا ہوگا، مجلس آپ نے اس لیے چھوڑی کہ اس سے جھگڑا ہوگا، تو جن چیزوں سے جھگڑا ہوگا کیا آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے؟ اگر یہی معیار ہے تو آئیے، اولاد جھگڑے کی جڑ ہے، خاندان جھگڑے کی جڑ ہے، دولت جھگڑے کی جڑ ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے فرمائیں۔ بھائی اولاد جھگڑے کی جڑ، خاندان جھگڑے کی جڑ، زر جھگڑے کی جڑ، زمین فساد کی جڑ۔ ارے یہ دنیا فساد کی جڑ، تو پھر زندہ کیوں ہو؟ دنیا ہی چھوڑ دو۔
نہیں چھوڑا جا رہا ہے، دنیا نہیں چھوڑی جا رہی ہے، اکڑ کے چلیں گے۔ مگر جب مذہب کی بات آتی ہے وہاں کا جھگڑے کی بنیاد ہے، اور اسی شیطانی وسوسے کے تحت لوگ کمیونسٹ ہوئے۔ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کمیونزم کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل ہو کے جینا چاہتے ہیں۔ اچھا تو اب اس کو کیا کیجیے گا؟ اولاد جھگڑے کی جو ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ نے خود ہی جھگڑا دیا آپ کو۔ زمین جھگڑے کی جگہ ہے تو اللہ نے خود ہی جھگڑا دیا آپ کو۔ کائنات جھگڑے کی جگہ ہے تو اللہ نے خود ہی جھگڑے کے دشت میں اتارا آپ کو۔ بات کیا ہے؟ کیا واقعی زمین جھگڑے کی جڑ ہے؟ اولاد جھگڑے کی جگہ؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں۔ پھر کہ اصل میں انسان کا اپنا وجود جھگڑا ہے، انسان کی اپنی طبیعت جھگڑا ہے۔ اولاد جھگڑے کی جڑ نہیں، اگر انسان سچا ہے تو اولاد جھگڑے کو مٹائے گی، جھگڑے کو بڑھائے گی نہیں۔ زمین جھگڑے کو مٹائے گی، جھگڑے کو بڑھائے گی نہیں۔ تو فساد اپنی طبیعت میں ہے، فساد نہ اولاد میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ جائیداد میں ہے، نہ خاندان میں ہے۔ بس وہی مسئلہ ہے، فساد اپنی طبیعت میں ہے۔ نہ مذہب میں فساد ہے، نہ مجلس میں فساد ہے، نہ ماتم میں فساد ہے۔ اب اگر اس کی عداوت میں تم فساد کرنا چاہتے ہو تو اتنا سوچ لینا کہ یہ فرش اعضا لاوارث نہیں ہے، حسین کا وارث پردے میں موجود ہے۔ لاوارث نہیں ہے یہ فرش اعضا، وارث ہے اس کا۔ اور تم اپنے دماغوں سے یہ بات بھی نکال دو کہ تم نہ روؤ گے تو کوئی روئے گا نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ یہ میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں جو فتنے جاگ رہے ہیں قوم میں۔ یہ دماغوں سے نکال دو کہ تم نہ روؤ گے تو حسین پر کوئی روئے گا نہیں۔ وہ حسین تمہارے آنسو لے کے کیا کرے گا جس کے غم میں زہرا جیسی ماں روتی ہے؟ تمہارے آنسو لے کے کیا کرے گا؟ اگر آنسوؤں کو قبول کر لے تو یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ تم نہ روؤ گے تو کیا حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا؟ ارے ایک آنکھ میں بدعت کے تیر گھسیں گے تو اللہ ہزاروں آنکھیں پیدا کرے گا۔ جو حسین پر روئے، جو حسین پر گریہ کرے، جو حسین پر آنسو بہائے۔ اب آئیے، بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ یہ آنسو بھی دلیل محبت ہے، یہ گریہ بھی دلیل محبت ہے۔ میں نے ایک بات مہوا میں عرض کی تھی، اسی سلسلے کو ملا کے آگے گفتگو لے جانی ہے، چونکہ آپ بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے مجھے بلاتے ہیں، بہت چاہتے ہیں آپ مجھ کو، مجھے اس بات کا احساس ہے، اور میں قرض نہیں چکا سکتا۔ محبتوں کا قرض کہیں چکایا جاتا ہے؟ نہیں چکایا جاتا۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں، تو مولا کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے تو میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، میں بے اوقات ہوں، مگر مولائیوں کی بارگاہ میں کچھ نظر کر سکتا ہوں۔ بس آپ جو ہے وہ محشر میں گواہی دے دیجئے گا میری طرف سے کہ شہزادی مادر حسین یہ آپ کا ذکر کرتا تھا ممبر پر بیٹھ کے اور آپ کا حق بیان کرتا تھا۔ باپ محشر میں گواہی دے دیے گا، آپ سے صرف اتنا چاہیے۔ تو یہ آنسو دلیل محبت ہے۔ آنسو کیا ہے؟ دلیل محبت۔ ماں بیٹے کے غم میں کیوں روئی؟ کہ بیٹے سے محبت تھی۔ باپ اپنے نور نظر کے غم میں کیوں رویا؟ کہ لخت جگر سے محبت تھی۔ بھائی اپنے بھائی کے غم میں کیوں دبا؟ کہ بھائی سے محبت تھی۔ چچا اپنے بھتیجے کے لیے کیوں بے قرار ہوا؟ کہ بھتیجے سے محبت تھی۔ تو یہ آنسو جو ہیں دلیل عداوت نہیں، دلیل محبت ہے۔ جہاں محبت ہوگی وہاں آنسو ہوں گے۔ بھائی جہاں محبت ہوگی وہاں آنسو ہوں گے، لیکن جب چچا بھتیجے کے غم میں روئے گا تو اس لیے رو رہا ہے کہ محبت ہے، مگر جس کے دل میں عداوت ہے وہ چھپ چھپ کے مسکرائے گا۔
وہ چھپ چھپ کے مسکرائے گا، معلوم ہوا کہ مصیبتوں میں مسکرانا، کسی کے غم میں مسکرانا یہ دلیل عداوت، اور کسی کے غم میں رونا یہ دلیل محبت۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے بھائی، کسی کے غم میں مسکرانا یہ دلیل عداوت، اور کسی کے غم میں رونا یہ دلیل محبت۔ سال میں ایک مرتبہ حسین آ کے ہمارے گھروں میں فرش اعزا بچھوا کے ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دیتے ہیں کہ اپنی نظروں سے میری مجلس میں دیکھ لے کہ کس کو مجھ سے عداوت ہے اور کسے مجھ سے اب سنیے، بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں آنسو دلیل محبت ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا، میرے نوجوان حضرات خاص طور سے توجہ رکھیں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں کہ آنسو دلیل محبت ہیں۔ دل پہ جب چوٹ لگتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں، یہ کوئی قہقہوں کا بازار تھوڑی ہے کہ پاگل بھی ہنسے دیوانہ بھی ہنسے، یہ آنسوؤں کی کائنات ہے، یہاں جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہماری آنکھوں سے تو آنسو نہیں نکلتے، کوئی ضروری ہے کہ حسین پر رویا جائے، دل سے مان لیا جائے، دل سے مان لیا جائے حسین کو، کوئی ضروری ہے کہ آنسو ہی بہایا جائے، تو دل سے مان لیا جائے خدا کو، کوئی ضروری ہے کہ نماز ہی پڑھی جائے۔ نماز ہی پڑھی جائے، دل سے مان لیا جائے اللہ کو، کوئی ضروری ہے کہ روزے ہی رکھے جائیں، دل سے مان لیا جائے اللہ کو، کوئی ضروری ہے کہ طواف کعبہ ہی کیا جائے۔ ان کا کمال کر رہے ہیں، اگر مان رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، بھائی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری۔ تو جس طرح اللہ کو ماننا ایمان، طواف کعبہ کرنا عمل، جس طرح اللہ کو ماننا ایمان، نماز ادا کرنا عمل، جس طرح اللہ کو ماننا ایمان، توجہ رکھیے گا بھائی، جس طرح اللہ کو ماننا ایمان، طواف کعبہ کرنا۔ آئیے محمد تشریف، آئیے تشریف، کیوں پڑھتے ہو نماز؟ انہوں نے کہا عقیدے کے ساتھ عمل بھی تو ضروری ہے، تو اللہ کو ماننا ہے عقیدہ، نماز ہے عمل، اللہ کو ماننا ہے عقیدہ، روزے ہیں عمل، اللہ کو ماننا ہے عقیدہ، طواف کعبہ ہے عمل، تو بالکل اسی طرح حسین کو ماننا ہے عمل، آنسو بہانا حسین کو ماننا عقیدہ، آنسو بہانا عمل، ماتم کرنا عمل، زنجیر لگانا عمل، کما لگانا عمل۔ تو جیسے وہاں عقیدے کے ساتھ عمل ہے، ویسے یہاں بھی عقیدے کے ساتھ عمل ہے۔ میرے بابا نے حسین سے عقیدت رکھنا یہ ہے عقیدہ، ماتم کرنا یہ ہے عمل، آنسو بہانا یہ ہے عمل، فرش اعزا بچھانا یہ ہے عمل، آہا سبحان اللہ، فرش اعزا بچھانا یہ ہے عمل۔ تو ہم عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی رکھتے ہیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل۔ تو آنسو ہے دلیل محبت۔ اب ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ آنسو کیا ہیں؟ یہ آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں یہ ہیں کیا؟ میں کوئی ڈاکٹر نہیں،
مگر بغض علی کے مریضوں کی نبض چٹکی میں رکھتا ہوں. یہ آنسو کیا؟ آنسو محققین نے بتایا، ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ آنسو خون کی دوسری تصویر ہے. سبحان اللہ. بھیا آنسو کیا ہے؟ یہ خون کی، کس خون کی؟ کا دل میں بہنے والے لہو کی دوسری تصویر. ہائے 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 ہائے. غور کیجئے، دل میں رہنے والے لہو کی دوسری تصویر ہے. دیکھیں انسان کے جسم میں فاسد خون بھی ہوتا ہے اور اچھا خون بھی ہوتا ہے، مگر جو خون دل میں بہتا ہے وہ اچھا والا ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. کر رہا ہوں، وہ اچھا والا خون ہوتا ہے جو دل میں چل رہا ہے، جو دل میں رواں دوا ہے. تو یہ جو آنسو ہے یہ کیا ہے؟ خون کی دوسری تصویر. تو یہ خون کہاں کا دل میں بہنے والا خون. تو کیا مطلب ہوا؟ کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کے دل پر چوٹ لگتی ہے، آنسو دلیل محبت ہے. میرے نوجوان بھائیوں، تمہیں حسین اور خدائے حسین کا واسطہ دیتا ہوں، ذرا دماغوں کو میری طرف رکھنا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا کہ بھائی یہ کیا ہے آنسو کا؟ یہ لہو کی دوسری تصویر. تو یہ کون سا لہو کا؟ دل میں بہنے والا لہو. تو یہ کیوں آخر آنسو نکلتے ہیں؟ تو اب تحقیق یہ ہے کہ جب دل پر کوئی چوٹ لگتی ہے، جب دل پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو دل میں بہنے والا لہو گرم ہوتا ہے. جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو دل میں بہنے والا لہو گرم ہوتا ہے. بس اس گرمی سے جو بھاپ پیدا ہوتی ہے، اس گرمی سے جو بھاپ پیدا ہوتی ہے وہ آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپکتی ہے. وہ آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپکتی ہے. کیا کہ دل میں بہنے والے لہو سے جو بھاپ بنتی ہے وہ آنکھوں سے آنسو بن کے ٹپکتی ہے. تو یہ بھاپ کب بنتی ہے؟ کہ جب دل پر چوٹ لگتی ہے. ڈاکٹروں کی یہ بھی تحقیق ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ اتنی زبردست چوٹ لگتی ہے کہ لہو گرم نہیں ہونے پاتا، بھاپ نہیں بننے پاتی، تو یہی لہو آنکھوں سے بہنے لگتا ہے. یہی لہو آنکھوں سے بہنے لگتا ہے. اب سمجھے کہ میرے مولا نے یہ کیوں کہا ہے، پردے میں رہنے والے مولا نے، کہ میرے چچے مظلوم میں تمہارے غم میں خون کے کی دوسری تصویر. کون سا لہو کا؟ دل میں بہنے والا لہو. تو یہ کب آنسو بہتے ہیں؟ کہ جب دل پر چوٹ لگتی ہے. تو دل پر چوٹ لگتی ہے تو دل کے لہو میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس سے بھاپ بنتی ہے. آنکھوں سے آنسو بن کے وہی بھاپ نکلتی ہے. آنسو ہے دلیل محبت. اب جو کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں رونا نہیں آتا، تم نہیں سمجھو گے تمہیں رونا کیوں نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں. آؤ آج ہم تمہیں ایک راستہ بتائے دیتے ہیں. یہ جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں غم حسین میں، یہ یہی بکھر جاتے ہیں، یہی ختم ہو جاتے ہیں، یہی مٹ جاتے ہیں، یہی پامال ہو جاتے ہیں. کہ نہیں پھر کبھی ایک دکھیا ماں آتی ہے. خدا کے لیے ذرا سنیے تو صحیح جو کہنا چاہ رہا ہوں. ایک دکھیا ماں آتی ہے، اپنا دامن پھیلا کے آتی ہے، لاؤ یہاں سے مجھے لاؤ، لاؤ یہاں سے مجھے لاؤ، لاؤ یہاں سے مجھے لاؤ، لاؤ یہاں سے مجھے لاؤ. تو آنسو ہماری آنکھوں سے گرے. ایک ماں نے دامن پھیلایا. ماں کون سی ہے اور دامن کون سا ہے؟ کبھی دامن وہ ہے جہاں آلے تطہیر کا پہرا ہے. کیا پہرا؟ بھائی دامن وہ ہے جہاں آلے تطہیر کا پہرا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست اس دامن تک نہیں آئے گی. بس اب سنیے جملہ اور اسے یاد رکھیے گا.
تصویر تو اب جن کی آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نہیں بہتے انہیں چاہیے ہے کہ اپنے خون کی جانچ کریں. لہو کی جانچ کرواؤ, تمہارے خون میں نجاست آئی کہاں سے؟ یہ رومال زہرا ہے, یہ بزم رسول تھوڑی ہے کہ جو چاہے گھسائے. فاطمہ کا دامن, بطول کا دامن, یہاں پہرا ہے, نجی سانسو نہیں آ سکتی. اللہ اللہ. اب اپنوں میں لوگ کہنے لگے کہ رونے سے کیا فائدہ, دل سے مان لیجئے حسین کو, آنسو بہانے سے کیا فائدہ, یہ دو آنسو جنت دلا دیں گے. اللہ اللہ, مجھے کلیجہ پھٹ رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عجیب و غریب وقت آ گیا ہے. یہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, انہیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا منہ دکھائیں گے محشر میں. آپ ذرا غور کریں, ایک نسبت ہے جس کی وجہ سے عزت ہے. یہ شیروانی جواہر لال نہرو بھی پہنتے تھے, مگر کیا اس طرح اس شیروانی کی عزت تھی آپ کی نظر میں؟ ہزاروں لوگ پہنتے ہیں. یہ ٹوپی وہ نیتا بھی لگاتے ہیں جو پیدائشی جھوٹے ہیں, مگر کیا اس ٹوپی کی عزت ہے کہ نہیں؟ اچھا, تو یہ اس ٹوپی کی عزت کیوں ہے کہ نسبت ذکر حسین سے؟ اس شیروانی کی عزت کیوں ہے کہ نسبت ذکر حسین سے؟ اس امامے کی عزت کیوں ہے کہ نسبت ذکر حسین سے؟ اس آبا کی عزت کیوں ہے کہ نسبت ذکر حسین سے؟ اس قبا کی عزت کیوں ہے کہ نسبت ذکر حسین سے؟ اعتراض کرنے والے سوچ تو صحیح, تیرا اپنا کیا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ تیری عزت تیری خریدی بھی ہے, تیری شہرت تیری خریدی بھی ہے. یہ کس نے دیا؟ اگر تو غیرت دار ہوتا تو در حسین پر ایک سجدے میں عمر گزار دیتا. اور الحمدللہ اس خدا کا اس زاویے سے بھی شکر ہے کہ جس نے کم سے کم مجھ جیسے فقیر کا رزق ذکر حسین میں رکھا. ذکر حسین تو باتیں نہ بناؤ, طرح طرح کی گفتگویں. تمہیں ہو کیا گیا ہے, کس ہوا میں ہو تم؟ اتنا یاد رکھنا, یہ جو موٹی موٹی گردنیں لیے پھر رہے ہو, ذوالفقار جھانک رہی ہے پردے سے. دشمن
کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ تبرک پائے تیرا شیر مالے ضائع جاتی ہیں. یہ کیا ضرورت ہے اتنی نان خریدنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے پلاؤ زردہ پکانے کی؟ پھر ان کا غریبوں میں بانٹ دیجئے، فقیروں میں بانٹ دیجئے، بیواؤں میں بانٹ دیجئے. ذرا سنیے گا، بلال کاظمی چونکہ دہلیز اہل بیت کا کتا ہے، یہ اس وقت تک بھونکے گا جب تک کہ دشمن چپ نہ ہو جائے. یہ شیر والے ان کا پیسہ غریبوں میں دیجئے. اچھا، 10 لاکھ کی گاڑی با جب اینٹ کے بیٹھتے ہو تو غریب نہیں یاد آتا؟ 50 لاکھ کے فلیٹ میں جب خراٹے بھرتے ہو تو غریب یاد نہیں آتا؟ تمہارے گھر کے دسترخوان با جب انواع و اقسام کی نعمتیں سجائی جاتی ہیں تو غریب یاد نہیں آتا؟ غریب یاد آتا بھی ہے تو صحرا کے غریب کے غم میں. غریب صحرا کے غم میں تمہیں غریب یاد آتا ہے. تم آئے ہو غریبوں کا خیال رکھنے، تم آئے ہو یتیموں کا خیال رکھنے، تم آئے ہو بیواؤں کا خیال رکھنے. تمہیں بڑا خیال ہے. کیا باتیں کرتے ہو؟ سنیے، اسے زندگی کے آئینے میں دیکھ لیجئے گا. اگر خلاف ہو تو میرے منہ کو مار دیجئے گا. یہ جو غریب 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 کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اس کائنات میں جانے کتنے، اس ہندوستان میں کائنات کی بات نہیں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اس ہندوستان میں جانے کتنے غریب ہیں جو اپنے پیسوں سے شیرمال سال بھر نہیں کھا پاتے، جو اپنے پیسوں سے پلاؤ زردہ سال بھر نہیں کھا پاتے. ذرا بتاؤ کہ ان غریبوں کو مولوی کھلاتا ہے یا مولا جب آتے ہیں تو کھلاتے ہیں؟ مولا تشریف لاتے ہیں محرم میں، دسترخوان بچھوا دیتے ہیں، غریب بھی کھائے، امیر مولا آج بھی سب کو پالنا ہے. غریبوں کو تو حسین ہی پال رہا ہے، اور کون پال رہا ہے غریبوں کو؟ تو جو حسین غریبوں کو پال رہا ہے، پالا تو تمہیں بھی حسین ہی نے. مگر بڑے صدمے کی بات ہے، بڑے صدمے کی بات ہے. اور اب جرأت انکار اس حد تک پہنچ گئی ہے. مولانا تشریف فرمائیں، یہ ہمارے دوست ہیں مولانا امیر رضا صاحب. جرأت انکار اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ یہ علم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ گہوارہ کیا ہے. نوجوانوں، جب بھی تم سے کہا جائے کہ یہ علم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ گہوارہ کیا ہے، تو پلٹ کے کہہ دینا کہ تو کون ہے اور کیا ہے.
تابوت کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے؟ ارے یہ تو نہ سمجھے گا کہ عالم کیا ہے، تو نہ سمجھے گا کہ یہ تابوت کیا ہے، تو نہ سمجھے گا کہ یہ تعزیہ کیا ہے۔ ذرا ان چیزوں کی مخالفت کرنے سے پہلے اتنا سوچ۔ عربی زبان کے کسی شاعر کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ سناتا ہوں، اور یہ ترجمہ جبین وقت پر لکھ دیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں بغض علی و بغض اولاد علی نظر آئے تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے گھر کی دیوار نیچی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ عالم کیا ہے، یہ تعزیہ کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے؟ جب ہم تمہارا تابوت اٹھائیں گے تب بتائیں گے کہ تابوت کیا ہے۔ میرے سوال کا ذرا جواب تو دو۔ 5 لوگ چادر کے نیچے آئے، ہائے ہائے ہائے، ذرا سنیے، 5 لوگ آئے چادر کے نیچے۔ دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں۔ 5 لوگ چادر کے نیچے آئے، فرشتے نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کمال کی بات ہے، فرشتہ تو انہیں سمجھ نہیں پا رہا ہے یہ کیا ہے، کون ہے، کتنے بلند ہیں، اور درندہ سمجھنا چاہتا ہے۔ فرشتے کی سمجھ میں آتے نہیں، درندے کی سمجھ میں کہاں سے آئے؟ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے پدر، یہ ان کے پسر، اور اس کے بعد آواز دی وعزتی و جلالی۔ وعزتی و جلالی، آپ کی چاہتوں کی بارگاہ میں یہ تحفہ ہے۔ وعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، اے سبحان اللہ، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، معبود تو اور اپنی عزت کی قسم، معبود تو اور اپنی عزت کی قسم کا ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عزتیں چاہتے ہو تو انہیں نہ بھولنا۔
عزت کی قسم کھا رہا ہوں، اگر عزتیں چاہتے ہو تو انہیں نہ بھولنا، اور اگر انہیں بھول گئے تو یاد رکھنا کہ بے عزت کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ کرنا چاہ رہا وعزتی و جلالی انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتہ الا فی محبتہ هؤلاء الخمسة الذین ہم تحت الکساء اللہ اللہ ہم تحت الکساء انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتہ هؤلاء الخمسة الذین ہم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے سماوات کے رہنے والوں، اے آسمانوں کے بسنے والوں، اے عرش نشینوں، ذرا غور سے سنو جو میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں نے آسمان نہیں بنایا، میں نے زمین نہیں بنائی، میں نے دریا نہیں بنائے، میں نے کشتیاں نہیں بنائی، میں نے چاند نہیں بنایا، میں نے سورج نہیں بنایا، میں نے ستارے نہیں بنائے، میں نے کائنات نہیں بنائی۔ اگر بنائی تو ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کی محبت میں ذرا غور کریں۔ نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ دریا، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ آسمان، نہ زمین، کچھ نہیں بنایا۔ اگر بنایا یہ جو ہے ان کی محبت میں بنایا تو کیا کیا بنایا ان کی محبت میں؟ اور سبحان اللہ، کیا کیا بنایا ان کی محبت میں؟ کبھی زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنائے، سورج بنائے، ستارے بنائے، دریا بنائے، پہاڑ بنائے، تو سب کچھ ان کی محبت میں بنایا تو کیوں بنا ڈالا؟ ایسی بھی کیا محبت کہ سورج بنائے گا اللہ ہے، چاند بنائے گا اللہ ہے، ستارے بنائے گا اللہ ہے، دریا بنائے گا اللہ ہے، زمین بنائے گا اللہ ہے، آسمان بنائے گا اللہ ہے۔ بھائی ایسی بھی کیا محبت؟ کیوں بنا دیا چاند محبت میں؟ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، کیوں چاند محبت میں بنا دیا؟ کیوں سورج محبت میں بنا دیا؟ کیوں ستارے محبت میں بنا دیے؟ تو مشیت نے وجد میں آن کے کہا تجھے کیا خبر یہ راز محبت ہے؟ ہائے 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 میرے مولا، ہائے میرے آقا، ارے تجھے کیا خبر یہ راز عشق ہے؟ تجھے کیا خبر یہ راز الفت ہے؟ تجھے کیا خبر یہ راز محبت ہے؟ تو کیوں بنایا؟ ذرا سمجھا تو اپنے بندوں کو کہ اصل میں چاند ان کی محبت میں اس لیے بنایا کہ تاکہ جب تم چاند کو دیکھو تو یہ یاد آئے، سورج کو دیکھو تو یہ یاد آئے، ستارے کو دیکھو تو یہ یاد آئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا غور تو کریں، میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا خدا کے لیے توجہ کریں۔ بھائی چاند اس لیے محبت میں بنایا کہ چاند کو دیکھو اہل بیت یاد آئے، سورج کو دیکھو اہل بیت یاد آئے، ستارے کو دیکھو اہل بیت یاد آئے، کائنات کو دیکھو اہل بیت یاد آئے، دریا کو دیکھو اہل بیت یاد آئے، زمین کو دیکھو اہل بیت یاد آئے، آسمان کو دیکھو تو اہل بیت یاد آئے۔ تو سورج اس لیے محبت میں بنایا کہ تاکہ پنجتن یاد آئے، ستارے اس لیے بنائے کہ تاکہ پنجتن یاد آئے، ہائے ہائے ہائے، زمین اس لیے بنائی کہ تاکہ پنجتن یاد آئے۔ تو اے میرے پروردگار، تو خدا تھا اور خدا ہے، تو نے چاند بنایا، تو نے سورج بنایا، تو نے ستارے بنائے ان کی محبت میں تاکہ یہ یاد آئے ہم غریب بندے چاند تو بنا نہیں سکتے، سورج تو بنا نہیں سکتے، ستارے تو بنا نہیں سکتے، لیکن ہم نے یہ کیا، علم بنایا۔
بنائے. تو خدا تو تو نے زمین بنائی, تو خدا تو نے آسمان بنایا. ہم تو غریب بندے, ہم تو بے کس بندے, ہم تو نادار بندے, ہم تو مفلس بندے, لہذا ہم بھی چاہتے تھے کہ کچھ بنائے محبت میں. لہذا ہم نے عالم بنایا, ہم نے تازیہ بنایا, ہم نے عالم بنایا, ہم نے تازیہ بنایا, ہم نے کہوارہ بنایا, اس لیے کہ تاکہ عالم کو دیکھے تو عباس یاد آئے, تازیے کو دیکھے تو حسین یاد آئے. عالم کو دیکھیں عباس یاد آئے, تازیے کو دیکھیں, گہوارے کو دیکھیں. اس لیے ہم نے بنایا. اب میرے پروردگار ذرا یہ تو بتا, ذرا یہ تو بتا میرے معبود, یہ تو نے چاند بنا کے محبت میں کیا کیا, تو نے سورج بنا کے محبت میں کیا کیا. میرے بزرگوں, میرے نوجوان بھائیوں, عشق علی کی قسم دیتا, محبت حسین کی قسم دیتا, جس کیفیت کی دنیا سے محسوسات کو لفظوں کے قالب میں ڈھال رہا, اسی کیفیت میں اتر کے سننا بھول نہ پائیے گا کبھی. معبود تو نے سورج بنا کے کیا کیا محبت میں, چاند بنا کے کیا کیا, ستارے بنا کے کیا کیے, زمین بنائی تو کیا کیا, آسمان بنایا تو کیا کیا. قدرت نے آواز دی, ہم نے ان کی محبت میں چاند تو بنایا, مگر جب نبوت اور امامت کے چاند پر نظر پڑی تو اس چاند کو ان پر صدقے کر دیا. بات کس رخ پر جا رہی ہے مجھے خود نہیں پتا. بھائی چاند بنایا ان پر صدقے کر دیا, سورج بنایا ان پر صدقے کر دیا, ستارہ بنایا ان پر صدقہ کر دیا, زمین بنائی ان پر صدقہ, آسمان بنایا ان پر وار دیا. تو اس نے چاند بنا کے پنجتن پر صدقہ کیا, سورج بنایا پنجتن پر صدقہ کیا, ستارے بنائے پنجتن پر صدقہ کیا. اے میرے پروردگار, تو خدا تھا کہ تو نے اپنے معیار سے چاند بنا کے صدقہ کیا, سورج بنا کے صدقہ کیا, ستارے بنا کے صدقہ کیے. ہم تو بندے ہیں, چاند تو بنا نہیں سکتے, سورج تو بنا نہیں سکتے, لیکن محبت تو ہے نا, تو چاند نہیں, یہ جان ہماری ہے, ان کا صدقے, ان کا صدقے. ہماری جان ان پر صدقہ, ہماری اولادیں جو ہمارا ہے سب ان پر ہم بھی تو محبت کرتے ہیں, ہمارا بھی تو دل کچھ چاہتا ہے, تو ہم کیا کریں, ہم بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتے ہیں. اب ایک آخری بات سن, بات کو تمام. دیکھیے کچھ چیزیں حالات کے تحت ہوتی ہیں, مگر اسے غلط رخ سے ہوا دینا یا عداوت پیدا کرنا یہ کما اور زنجیر کا ماتم جو ہوتا ہے, اس کے لیے کیا فتویٰ آیا, کہاں کے لیے آیا, یہ ایک الگ موضوع ہے. مگر یہ درندے منہ کھولے بیٹھے تھے. انہوں نے کہانی شروع کر دی. اب یہ کیسے کہتے کہ کما نہ کرو,
یہ کیسے کہتے کہ زنجیر نہ لگاؤ؟ انہوں نے ایک دوسرا راستہ نکالا. باطل چیٹیوں کی چال چلتا ہے. جیسے چیٹی بغل سے گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی باطل کا مسئلہ ہے. اب انہوں نے یہ کہانی شروع کی کہ یہ جو خون آپ بہاتے ہیں یہی خون بلڈ بینک کو دے دیجئے. اچھا، بلڈ بینک کو دے دیجئے گا تو اس سے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، مریضوں کا فائدہ ہو جائے گا. بغض اہل بیت کا مریضوں کی صحت کی بات کرتا ہے. مولانا یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، مجھے جناب زہرا کی اولادوں کا حق ادا کرنا ہے. میری قبر میں آپ نہیں جائیں گے، میں اکیلا جاؤں گا، میرا ایمان جائے گا. اور یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تو کیا، مجھے تو زہرا کی رضا چاہیے. اس لیے کہ یہ منبر آپ کا نہیں ہے، یہ منبر زہرا کے شوہر کا ہے. یہ منبر ہمارا نہیں ہے، یہ زہرا کے شوہر کا منبر. تو جس کا منبر ہے اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور کا یہ جو خون بہا رہے ہیں آپ، قمع لگاتے ہیں ہم، گھاؤ ہوتا ہے ان کے جگر میں. زنجیر لگاتے ہیں ہم، کلیجے کٹتے ہیں ان کے. بلڈ بینک کو دے دیجئے، یہ بلڈ بینک کو دے دیجئے. کیا دے دے بلڈ بینک کو؟ یہ جو خون بہا رہے ہیں آپ، اچھا یہ جو ہم خون بہا رہے ہیں یہ دے دیں بلڈ بینک کو. کس لیے دے دیں؟ کہ غریبوں کے کام آ جائے. غریبوں کو جتنا ہائی لائٹ تم نے بغض حسین میں کیا ہے، قوم کی ناک کٹوا دی ہے تم نے. غریب 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 غریب. حسین کا چاہنے والا غریب کیسا؟ تو ٹھیک ہے، آپ تو ذرا پڑھے لکھے قسم کے ہیں اور ذرا ہائی فائی سوسائٹی کے ہیں، تو اسی حساب سے آپ سوچتے ہیں. آپ کی بات پر غور کیا جائے گا. آپ نے کہا ہے کہ بلڈ بینک کو دیا جائے یہی لہو، مگر میرے ایک سوال کا جواب دیجئے. ریاضی بھی جانتے ہوں گے آپ، اکاؤنٹس بھی پڑھا ہوگا آپ نے. مولانا ذرا سوچ کے بتائیے، سروے کر کے بتائیے کہ کئے % شیعہ قمع لگاتا ہے؟ کئے % شیعہ زنجیر کا ماتم کرتا ہے؟ تو نکالیے پرسنٹیج، ہمیں بتائیے. اگر ڈھونڈنے نکلیے گا تو 5% لوگ ہیں جو قمع زنجیر کا ماتم کرتے ہیں. 5% لوگ. بہت اڑ کے چلے جائیے تو 10%. اس سے زیادہ قمع اور زنجیر کا ماتم کرنے والے نہیں ہیں. تو قمع اور زنجیر کا ماتم کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کہ 10% لوگ. 10% لوگ قمع اور زنجیر کا ماتم کرتے ہیں. تو بھائی جو نماز پڑھ رہا ہے اس سے تھوڑی کہا جائے گا نماز پڑھو، وہ تو پڑھ ہی رہا ہے. جو نہیں پڑھ رہا ہے اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو. تو یہ 10% لوگ تو حسینیت کو خون دے ہی رہے ہیں. جو 90% ٹہل رہے ہیں ان سے کہو
حسینیت کا حق ادائی کر رہے ہیں. یہ 10% لوگ حسینیت کو لہو دے رہے ہیں. یہ جو 90% 90% لوگ ٹہل رہے ہیں کھا کھا کے پی پی کے, ان سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ بلڈ بینک کو دے؟ عجب تماشا ہے, حسین کا ہی تبرک کھا کھا کے خون بنا اور حسین ہی کے ماتم کمال کی بات یہ ہے, عید کے موقع پر بلڈ بینک یاد نہیں آتا. ارے بقرعید کے موقع پر یہاں سے لے کے مکے تک, میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور کریں, یہاں سے لے کے مکے تک کعبے تک کسی کو بلڈ بینک یاد نہیں آتا. ادھر عاشورہ آیا بلڈ بینک یاد آیا, ادھر حسین کے چہلم آیا. دو دن ماتم ہوتا ہے زنجیر کا, اما کا, عام طور سے جب وہ دن جس دن زہرا کا گھر اجڑا ہے, جب وہ دن جس دن حسین کا چہلم ہے. خون کی بات کرتے ہو, بلڈ بینک کی بات کرتے ہو. اب سوال یہ ہے, موبائل آن کر دیجئے, انہیں بھی مجلس سنائیے جو فون کر رہے ہیں, نعرہ لگائیے زوردار, بات کو تمام کریے. بات ہے قبلہ, آخری بات, یہ بہت نازک ہے. کہوں گا یہ قما کیوں, یہ زنجیر کیوں؟ اچھا ہم بتائیں کیوں. حسین کے غم میں زنجیر کیوں بتائیں, حسین کے غم میں قما کیوں بتائیں. کہیں دنیا میں آپ نے یہ دیکھا کہ بے نمازی نمازی سے کہہ رہا ہوں تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ پوری دنیا میں آپ نے کہیں یہ دیکھا کہ بے نمازی نمازی سے کہے تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ روزوں کو چکھنے والا روزے دار سے کہے کہ تو روزے کیوں رکھتا ہے؟ حج نہ کرنے والا حاجی سے کہے کہ تو حج کرنے کیوں جا رہا ہے؟ کہ کمال کرے وہ کہی نہیں سکتا کیوں, کہ یہ حق اسے کا ہے پھر کسے, کہ بھائی یہ حق تو اسے ہے جو نماز پڑھتا ہے. کہ بے نمازی سے پوچھے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ روزے دار کو حق ہے کہ روزہ نہ رکھنے والے سے پوچھے روزہ کیوں نہیں رکھتا. یہ حق حج کرنے والے کو ہے کہ حج نہ کرنے والے سے پوچھے تو حج کیوں نہیں کرتا. تو یہ حق تمہیں کس نے دیا کہ تم ہم سے پوچھو قما کیوں لگاتے ہیں, زنجیر کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں حق ہے کہ ہم تم سے پوچھے زنجیر کیوں نہیں لگاتے. جب, اور یہ میری گفتگو کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے, یہ بنام عشق حسین ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی پر طنز ہے. طنز کرنا ہوگا تو ذاتی دشمنی میں طنز کروں گا. جو کچھ بھی بول رہا ہوں آہستہ آہستہ, دیکھیے وہابیت کے 4 بنیادی نظریے ہیں, اب وہ سارے نظریے اس قوم کے اندر دبے پیروں آ رہے ہیں.
جو چاروں نظریے دبے پیروں آ رہے ہیں، وسیلے کا انکار یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آثار کا انکار یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آثار کا مطلب جسے دیکھ کر کے کسی کی یاد آئے۔ تو اب علم کا انکار یہ آثار سے انکار ہی تو ہے، تابوت کا انکار آثار سے انکار ہی تو ہے، شفاعت کا انکار، شفاعت کا انکار یہ بھی ان کا بنیادی اصول ہے، شفاعت کو نہیں مانتے۔ ولایت، اب یہ ظاہر بھی آ گیا ہے، علی ولی اللہ پر بحث ہو رہی ہے، تو ساری چیزیں دبے پیروں آ رہی ہیں، بہت ہوشیاری سے رہنے کی ضرورت ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو جب دودھ پلایا کریں تو یا علی کہے کے پلایا کریں، یا حسین کہے کے پلایا کریں، یا عباس کہے کے پلایا کریں۔ زمانہ بڑا پورا شوب آ گیا، حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے بدن پر ذرا سا زخم نہیں دیکھ پاتے؟ حسین سے پوچھئے کہ کلیجے سے برچھی کیسے نکالی تھی؟ ایک ہی جملہ کہا، ایسے بلک کے روئے جیسے آج عاشور کا دن ہو۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین۔ بی بی سکینہ آ جاؤ شہزادی، آ جاؤ آقا زادی، آ جاؤ، تمہیں بڑا دکھ ملا ہے، تم نے بڑے تماچے کھائے ہیں، اس جرم میں کہ تم اپنے بابا پر روتی تھی۔ آؤ بی بی، یہاں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، یہ سب تمہارے غلام۔ آؤ، یہ تمہیں کچھ آنسو دینا چاہتے ہیں۔ آ جاؤ سکینہ، آ جاؤ بنت حسین۔ بھائی کے غم میں مرثیہ پڑھنے والی ام کلثوم، آؤ۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو بی بی، یہ کیسے رو رہے ہیں تمہارے غم میں، یہ کیسے تڑپ رہے ہیں تمہارے غم میں بی بی۔ ہاں، اجڑ گیا زہرا کا گھر، سونا ہو گیا مدینہ، مگر کربلا کا جنگل آباد ہو گیا۔ روئیے اور خوب روئیے، اور ایسے روئیے جیسے زہرا چاہتی ہے، میرے لال پائے سے رو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان کو رو۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین۔ دو واقعے پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ حیدرآباد میں
ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار پڑا. یہ مرحوم طاہر ولی صاحب کی زندگی کا واقعہ ہے. وہ حیدرآباد میں اس وقت اشراف پڑھ رہے تھے. تو ماں نے منت مانی, میرے حسین اسے اچھا کر دو, میرا بچہ قما کا ماتم کرے گا تمہارے غم میں. بچہ ٹھیک ہو گیا. جب عاشور کا دن آیا تو ماں نے اپنے بچے سے کہا, میرے لال, میں نے حسین سے وعدہ کیا ہے, ذرا قما کا ماتم کر میرے لال. بچہ کم سن تھا, اب جو اس نے یا حسین کہہ کے سر پر قما لگائی تو قما اتنی گہری لگ گئی کہ فرش خاک پر گر پڑا. لوگ اسے لے کے ہاسپٹل گئے. ڈاکٹروں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو دنیا سے جا چکا, آپ اسے کاہے کے لیے لائے ہو. ماں کو جب پتا چلا تو ماں حسین کے تعزیے کے قریب گئی, بالوں کو بگھیر کے کہا, حسین مجھے معلوم ہے آج کچھ نہ مانگنا چاہیے اس لیے کہ تمہارا گھر اجڑ گیا. مجھے معلوم ہے کہ آج کوئی سوال نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ تمہارا گھر اجڑ گیا. مگر حسین اپنا بیٹا نہیں, تمہارا آزادار مانگ رہی ہوں. تمہارا ماتمدار مانگ رہی ہوں. حسین ماتمدار اپنے دے دو. حسین میرے بعد تمہارا فرش ایسا کون بچھائے گا؟ حسین میرے بعد تمہارے آنے کا انتظار کون کرے گا؟ ادھر ماں تڑپ رہی ہے, اے زہرا کے جانی, اے فاطمہ کے لال, اے کربلا بسانے والے, اپنے عزادار کو لوٹا دو میرے حسین, لوٹا دو میرے مولا. لوگوں نے کیا دیکھا کہ جس روم میں اس بچے کی میت رکھی گئی تھی اس کا دروازہ اچانک کھلا اور بچہ دوڑتا ہوا باہر نکلا. آن کے ماں سے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا. لوگوں نے بچے کو دیکھا تو شور اٹھا, بچہ زندہ ہو گیا, بچہ زندہ ہو گیا, بچہ زندہ ہو گیا. ماں نے بھی مڑ کے دیکھا. جیسے ہی ماں نے لہو میں نہائے ہوئے لال کو دیکھا, ماں نے گود پھیلا دیا, میرے لال, آ میرے منہ میں, آ میرے لال, میرے گلے جیسے لچا. بچے نے کہا, اماں میں تم تک نہ آؤں گا, میں تمہارے پاس نہ آؤں گا. کیوں؟ کہ اماں میں تم سے ناراض ہوں. کہ میرے لال تیرے لیے میں نے آج دعا مانگی اور تم مجھے سے ناراض ہے. آ میرے پاس, آ میرے گلے جیسے لچا. اماں میں نہ آؤں گا. کہ کیوں نہ آئے گا؟ کہ جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہ دیکھا. جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہ دیکھا. آوازوں کو دبا کے نہ روئیے, دبا کے روئیے. یہ آوازیں محشر میں سنائی جائیں گی. اماں میں نہ آؤں گا, جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہ دیکھا. کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہ جب مجھے لوگ لے کے گئے تو میں نے دیکھا پیغمبر اکرم چلے آ رہے ہیں, اس عالم میں کے ہاتھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آن کے میرے قریب بیٹھے, میرا سر اپنے زانو پر رکھا اور کہا, تم نے میرے لال کے غم میں قما لگائی ہے, چل میں تجھے لینے کو آیا ہوں, جنت تیرا انتظار. یہ کہہ کے میرے بالے میں انگلیاں پھرانے لگے. ابھی کچھ دیر گزری تھی, بس اولاد والوں کہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کمر جھکی ہوئی, چہرے پر خون ملا ہوا, چاروں طرف تیر اور تلوار. آگے بڑھ کے کہتا ہے, نانا اسے واپس کر دو, اس کی ماں
माँ को तड़पते हुए कैसे देखा तुमने करबला में मेरे हुसैन? ज़हरा के दानी, तुमने इतनी माँ को तड़पते हुए कैसे देखा? जरा ये तो बताओ मेरे मौला। तो बस मजलिस को तमाम करता हूँ मैं। 5 मिनट मजलिस को तमाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ आंसू हक के ज़हरा हैं। हुसैन के जख्मों पे मरहम के काम आते हैं ये आंसू। एक तो कल यजीदों ने हुसैन को जख्मी किया, आज के लोग बातों से हुसैन को जख्मी कर रहे हैं, फतूर से हुसैन को जख्मी कर रहे हैं। कल भी मेरा हुसैन मजलूम था, आज भी मेरा आका मजलूम है। हाँ, हुसैन मख्तल में आए। हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। है कोई जो मेरी नुसरत करे, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी इयानत करे। आवाज खैमे में आई, उधर लाशें तड़पने लगी। लब्बैक 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 या अपना ज़हरा, लब्बैक या अपना ज़हरा, ए ज़हरा के लाल। मुझे मौत ने मजबूर कर दिया है, वरना आज भी तुम्हारी नुसरत को तैयार हूँ। इधर आवाज खैमे में पहुंची। एक नन्हा सा बच्चा है जो भूखा भी है, प्यासा भी है। माँ का दूध सूख चुका है, माँ का दूध खुश्क हो चुका है। उसने अपने को गहवारे से गिराया। पढ़ना नहीं चाहता था जनाब अली असगर के मसाइल, मगर क्या करूं? अपने को झूले से गिराया। हुसैन पलट के आए। ज़ैनब रो रही है, उम्मे कुलसूम रो रही है, रबाब रो रही है, रुक़ैया रो रही है। क्या बात है, क्यों रोती हो? क्यों रोती हो? कलेजे पर ज़ख्म है मानता हूँ, मगर हुसैन है। हुसैन का दिल दुखता है जब तुम रोती हो ज़ैनब। हुसैन का दिल दुखता है जब तुम रोती हो उम्मे कुलसूम। ज़ैनब ने कहा भैया क्या करूँ, मंजर ही ऐसा देखा कि गले का पाश पाश हो रहा है। क्या देखा था तुमने? आवाज़ हलमिन क्या बुलंद की। मेरे नन्हे से लाडले ने अपने को हुमत के झूले से गिरा दिया। हुसैन ने गोद फैलाई, ज़ैनब मेरे लाल को ला। मैं समझ गया असगर का मकसद। हाँ, माए अपनी गोदियों में बच्चों को लिए हुए मजलिस सुन रही होंगी। जरा बच्चों से होशियार हो के अब जुमले सुने। मैं भी मजलिस तमाम करता हूँ। अज़ादारों हुसैन आए, मख्तल में पहुंचे। सवाल आप किया, कोई जवाब न आया। हुसैन ने जलती रेती पर नन्हे से गुलाब को निकाल दिया। तुम अगर समझते हो कि इसके बहाने हुसैन खुद पानी पिएगा, आओ अपने हाथों से पिला दो। कुछ नहीं। हुसैन ने जलती रेती से जल्दी से अपने लाल को उठाया, चेहरे से चेहरा मिलाया। मेरे लाल तू भी तो उज्जत खुदा का बेटा है असगर। इन्हें बता दे कि तू प्यासा है, इन्हें बता दे कि तू प्यासा है, इन्हें बता दे कि तू प्यासा है। असगर ने ज़बान हाथों में भिड़ा। असगर ने ज़बान हाथों में भिड़ाई। बाजू अश्किया मुंह फेर फेर के रोने लगी। औलाद वालों मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हें हुसैन की कसम है। ये बताओ, जिस मंजर को दुश्मन न देख सके उसे हुसैन ने कैसे? मुझे खुदा के लिए बताओ, उसे हुसैन ने कैसे देखा जिसे दुश्मन न देख सके? हाँ, एक मर्तबा जैसे ही फौजों में इंकलाब आया, आवाज आई, आईना आईना हुर्मुला, आईना आईना हुर्मुला, आईना आईना हुर्मुला, या हुर्मुला इख्ता कलाम हुसैन। हुर्मुला ने 3 बार का तीर चिल्ले कमान में छोड़ा।
वालों मेरा कलेजा निकल रहा है। आप जाने कैसे सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है मुझे बताइए। 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है और उस बच्चे की गर्दन कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी गर्दन होती है। मगर आज 3 बार का तीर और चोर बुला ने निशाना ताक के तीर मारा। 3 बार का तीर असगर की गर्दन कलम सभी बच्चा बाप के हाथों पर उलट गया। उलट गए असगर बाप के हाथों पर। और जब उल्टे तो रुख खेमे का किया। शायद माँ नजर आ गई तेरे खैमा पर। जैसे ही अम्मा को देखा एक बता मुस्कुराए। ये माँ को देख के क्यों मुस्कुराते हो? कहा अम्मा मेरा दूध बख्श देना। देखो गले में तीर है मगर रोता नहीं हूँ, मुस्कुराता रहूंगा। अम्मा तुम्हारे दूध की तासीर दिखाता हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए औलाद वालों। में बच्चे होंगे जो कल बच्चे थे वो आज जवान हो गए। ये बुजुर्ग जवाब दे, ये नौजवान जवाब दे। अब तक तुमने बच्चों को दूध उगलते देखा होगा। अब तक बच्चों ने दूध उगला है मगर आए हुसैन का बच्चा खून उगल रहा है। गले से भी खून, जान से भी खून। आबा के दामन में छुपाया, लेके चले, जुल्फ़िकार उठाई, लहद खोदने लगे। असगर को सिपर्द खाक किया, कब्र बराबर कर दी। कब्र के बाद अब ये सोच रहे हैं कि पानी का छिड़काव कहाँ से करूं, कहाँ से पानी लाऊं कि कब्र पर छिड़कूं। कब्र सड़ी पर बैठ गए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि कब्र में आंसुओं से भीग गई। इतना रोए कि कब्र बेशीर आंसुओं से भीग गई। और उसके बाद नंदी से कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। अब हुसैन भी मारे गए। आवाज आई कि जरा सरों को शुमार करो। तमाम कर दी मजलिस, बस मेरी तरफ से रखिएगा। मजलिस तमाम कर दी मैंने। ए मेरी शहजादी जरा कबूल करना दीदी। बीबी मुझे तौफीक दो कि मैं तुम्हारे लाल के मसाइब बयान कर सकूं। बीबी जब मैं मजलिस पढ़ूं, मसाइब पढ़ूं तो मेरा कलेजा फट जाए बीबी। बड़े सख्त मसाइब है बीबी तुम्हारे कुनबे के, तुम्हारे घराने के बड़े सख्त मसाइब है शहजादी। आवाज है जरा सरों को शुमार करो, जरा सरों को शुमार करो। औलाद वालों तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम देता हूँ, उन बच्चों की मोहब्बत की कसम देता हूँ। माँ और बहनें तो मजलिस सुन रही है, उन्हें उनकी ममता की कसम देता हूँ। जरा गौर से सुने और फिर सोचे कि क्या गुजर गई है करबला वालों का। जरा सरों को शुमार करो। सर गिने जाने लगे। 1 सर, दूसरा सर, तीसरा सर, चौथा सर, 5वां सर, 71 सर। कितने सर हैं का 71? मारे कितने गए? 72। तो जब 72 मारे गए तो 71 सर क्यों? किसी ने कहा जाने दे, एक हुसैन की 6 महीने की अमानत थी। हो सकता है हुसैन ने उसे छुपा दिया हो। हुसैन ने क्यों छुपाया असगर को? मेरा दिल कहता है मुमकिन है इसलिए छुपाया हो। हुसैन को पता था कि घोड़े दौड़ाए जाएंगे, वो घोड़े जिनकी नाल बंदी करवाई गई है। तो 6 महीने के गुलाब का जब घोड़े दौड़ेंगे असगर का क्या हाल होगा?
حسین کی ایک امانت تھی، ہو سکتا ہے حسین نے اس زکات میں چھپا دیا ہو۔ ملعون کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے سچ چاہیے، نیزہ برداروں کو بلاؤ۔ ادھر نیزہ برداروں نے نیزے اٹھائے، فضا نے طرف سے کہا باپ تیرے بچے کی خیر، میری طرف دیکھو، نیزہ بردار چلے، یہ نیزہ، یہ نیزہ، یہ نیزہ، اب جو نیزہ نکالا 6 مہینے کے بچے کی قریب بنی جائے، سینے میں بچہ گردن کو کاٹا، مادوری اصل بچے چابی سے نکالے۔ جناب زہرا، یہ سب تمہارے لال کی بے کسی پر روئے ہیں۔ یا جناب بطول، یہ سب تمہارے اجڑے ہوئے کنبے پر روئے ہیں۔ انہیں اجڑنے نہ دینا بیوی، انہیں برباد نہ ہونے دینا بیوی۔ بیوی نازوں کو قبول کر لینا۔ بیوی اپنے لال کا ذکر کرنے کا سلیقہ اپنی دہلیز کے اس نوکر کو دو تاکہ تمہارے لال کا حق بیان کر سکے۔ بیوی اس بات کی توفیق دو کہ تمہاری رضا کے خلاف ممبر سے کوئی جملہ میری زبان سے نہ نکلے۔ بیوی امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کیجیے، ہمیں ان کی فوج کے سپاہیوں میں شمار فرمائیں، ان کے آوان میں